مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے کرنا کرانا کچھ بھی نہیں ہے، بیانات سنتے رہتے ہیں، نصیحت کی باتیں کرتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، ادھر سے سنی ادھر پارسل کر دی، ادھر سے سنی ادھر پارسل کر دی، سے حاصل ہونے والا ککھ بھی نہیں. جب تک ہلو گے نہیں نا، ہلو گے نہیں، اس وقت تک کچھ بھی نہیں ہوگا. تو میں آپ کو تھوڑا ہلا رہا ہوں کہ کل سے 10 روزے بتاؤ کس کس نے نیت کی، ہاتھ کھڑے کرو. شاباش. تو پہلے تو میں نے نیت کی. چلو ماشاءاللہ بہت لوگ رکھنا ہے، بتا رہا ہوں میں، ڈیمانڈ ہی نہیں کرنی ہے. اور مجھے پتا ہے ابھی جوش ہے، صبح بولو گے ابے یار چھوڑو. تو سحری کی ٹینشن مت لو، سحری میں آنکھ کھل گئی کھا لو، نہیں تو کوئی کچھ نہیں ہونے کا بغیر سحری کے، کوئی نہیں مرتا. آنکھ کھل گئی ٹھیک ہے، نہیں کھلی ایسے یار کوئی بات نہیں، مغرب میں کھائیں گے جا کے، کوئی مسئلہ نہیں. پہلے میں آپ کو تھوڑا میڈیکلی یہ مسئلہ سمجھا دوں نا، کیونکہ شیطان آپ کی کھوپڑی میں ڈالے گا ابے نہیں ایکچولی میں پہلے ہی مجھے ڈاکٹر نے یہ چیزوں کی کمی بتائی ہے، تو اگر میں نے صبح 6 پراٹھے نہیں کھائے، صبح آنکھ نہیں کھلی، صبح یہ نہیں ہوا، ویکنیس. آج کل جو لو لیول کے ڈاکٹر ہیں نا، لو لیول کے، انہوں نے بھی کھلا کھلا کے بہت زیادہ لوگوں کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے. نہیں ایکچولی ہمارے معدے کو نا ہر تھوڑی دیر کے بعد ایکچولی کچھ چاہیے. کل ایک یوٹیوب پہ کلپ آیا ہوا تھا، ایک ڈاکٹر بتا رہا ہے کہ ایکچولی جب ہم صبح اٹھتے ہیں نا تو ہمارا معدہ خالی ہوتا ہے، اس میں ایسڈ ہوتا ہے، ایسڈ تیزاب ہوتا ہے، تو ہمیں کچھ کھانا چاہیے صبح اٹھتے ہی تاکہ وہ ایسڈ کیا ہو. یہ بالکل بکواس ہے. آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اب تک جتنے لوگ صبح اٹھے ہیں، کوئی پاگل دنیا میں ایسا نہیں گزرا ہوگا جو جاتے ہی کھانا شروع کر دے کہ ایسڈ ہے. بھائی یہ سب نیچرل ہے. وہ اگر ایسڈ ہے بھی تو آپ وہ السر کا کوئی پیشنٹ ہو تو ایک الگ بات ہے، جس کے معدے میں زخم ہو. السر کا کوئی پیشنٹ ہو وہ تو اس کے لیے تو ٹھیک ہے، نارمل آدمی کے لیے وہ ایسڈ کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، وہ تو نیچرل ہے بھائی. صبح اٹھتے ہی کسی کو بھوک لگتی بھی نہیں ہے. جب آپ کو فطرت بھوک لگا نہیں رہی ہے اس کا، اور ڈاکٹر کہہ رہے کھاؤ، اس کا مطلب فطرت غلط کہہ رہی ہے. ڈاکٹر کیا کہہ رہا ہے؟ صحیح کہہ رہے ہیں. فطرت غلط نہیں ہو سکتی، ڈاکٹر غلط. اور یہ لوکل لو لیول کے ڈاکٹر ہے، جو اصل ڈاکٹر ہے وہ کبھی بھی ایسے مشورے نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں جب تک بھوک نہیں لگے کھاؤ نہیں. پہلے زمانے میں ڈاکٹر یہ میڈیکلی تھوڑا سا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ کو نا بار بار کچھ ایکچولی کر کے نا کچھ ہر وقت بکریوں کی طرح جگالی کرتا رہتا ہے آج کا انسان. ہم بچپن میں ڈاکٹروں سے سنتے تھے کہ ایک دم پیٹ بھر کے نہیں کھانا چاہیے، تھوڑا تھوڑا کر کے کھائیں. تبھی گوروں کے یہاں 6 ٹائم کے کھانے ہوتے ہیں. اب تو شاید انہوں نے بھی ختم کر دیے، پہلے 6 ٹائم کے. صبح ناشتہ، حالانکہ ناشتے کا لفظ اسلام میں قدیم عربی میں ہے ہی نہیں، قرآن میں بھی نہیں ہے. قرآن میں وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، جنت میں ان کو صبح بھی بکرا کہتے ہیں دوپہر کے وقت سے پہلے تک کا جو ٹائم ہوتا ہے، اور شام کو بھی جنت میں 2 ٹائم کھلا رہے اللہ تعالیٰ. اگرچہ وہاں تو ہر وقت ہی ہوگا، لیکن ایک مثال وہ دی جا رہی ہے جو دنیا میں چلتی ہے نا. ہمارے نبی نے دوپہر کا کھانا کھایا ہے، 11 بجے کھانا کھاتے تھے آپ، پھر قیلولہ کرتے تھے، پھر رات کا کھانا ہوتا تھا، بس یہ 2 ٹائم کا کھانا. انگریز کے جب تک قدم ہندوستان میں نہیں تھے، ہندوستانی لوگ جن میں ہم پاکستانی بھی داخل ہیں ناشتے کے لفظ سے واقف نہیں تھے. کرو ناشتہ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں بھی کرتا ہوں، لیکن اس پہ صحت کے لیبل مت لگاؤ، یہ صحت کے لیے بالکل بھی ضروری نہیں ہے. فطور کا لفظ عربی میں ناشتے کو کہتے ہیں، یہ جدید عربی ہے، قدیم عربی میں ناشتے کا لفظ ہی نہیں ہے. وہ تھا ہی نہیں ناشتہ، وہ جانتے ہی نہیں تھے ناشتہ ہوتا کیا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ جو کہتے ہیں نا تھوڑی تھوڑی، یہ نیچرل نہیں ہے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد کھانا. ایک دفعہ کھا لے آدمی بس پھر بھوکا رہے. تو اب مسئلہ یہ ہے، جب آپ کبھی آنکھ کھلے گی سحری میں، کبھی آنکھ نہیں کھلے گی تو بولو کوئی بات نہیں، آج 18 گھنٹے کا روزہ ہوگا، آج 20 گھنٹے کا روزہ. جتنا خالی پیٹ رہو گے فائدہ ہی ہوگا، نقصان اس کا بالکل بھی نہیں ہے. نقصان جب ہوتا ہے جب خالی پیٹ رہ کے اس کی ریکوری نہ ہو. جب ہم کھاتے ہیں نا افطاری میں، وہ 22 گھنٹے بھی خالی پیٹ ہو، وہ ٹھا کر کے فوراً باڈی اس کو کور کرتی ہے. اللہ نے باڈی کا نظام ایسا بنایا ہے کہ بھوک سے مرنا بہت مشکل رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے. ہوگا یہ جب آپ کئی گھنٹے بھوکے رہو گے نا، پھر جب 2 پکوڑے بھی کھاؤ گے نا، 2 پکوڑے تو نہیں کھاؤ، 2 سموسہ تو پکوڑے سے بھی خطرناک ہے. اب جو چیز ہم کھا رہے ہیں مثالیں تو وہی آئیں گی نا. میں بھی اب اوائڈ کر رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں. آپ نے کیا کرنا ہے، کھجور کھا لی، 2 کھجوریں آپ کھاؤ گے ایک دم کیا ہو جاؤ گے، فٹ فاٹ. اس سے آپ کو اندازہ ہوگا یار ہم جو پھوڑ رہے تھے اتنا کچھ، یہ تو ہم اپنے ساتھ ظلم کر رہے تھے. 2 کھجوریں بھی ہمارے لیے بہت ہیں. تو اس لیے پہلے تو یہ ٹینشن نہیں لینی ہے کہ میں 20 گھنٹے سے بھوکا ہوں، 22 گھنٹے سے بھوکا ہوں تو کچھ بھی نہیں ہوگا. ہاں کوئی السر کا پیشنٹ ہے یا شوگر کا مریض ہے، وہ ڈاکٹر سے مشورہ کر لے، اس کا انا للہ ہو سکتا ہے. شوگر کے اصول تو ان کو تو چینی کھانی پڑتی ہے تھوڑی دیر میں، یا کوئی السر کا پیشنٹ ہے اس کو تو پھر ایسڈ نقصان. نارمل آدمی کی بات کر رہا ہوں.